آزاد کشمیر کی جو سیاسی قیادت ہے اس کو زندہ درگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر میں نے یہ صدارت ایکسیپٹ نہ کی تو مجھے پارٹی صدارت سے بھی فارغ کر دیا جائے گا اور وہ اسمبلی سے باہر رہنا نہیں چاہتے۔ السلام علیکم، میں سیام محمود، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک شخص کو ایک خطے کی صدارت سونپی جاتی ہے لیکن وہ صدارت لینے کا انکاری ہو جاتا ہے اور اس کو یہ عندیہ بھی دیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے یہ صدارت کی سیٹ نہ لی تو آپ کو پارٹی کی صدارت سے فارغ کر دیا جائے گا۔ دوسری جانب پاکستانی جو سیاستدان ہیں یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آزاد کشمیر کی جو سیاسی قیادت ہے اس کو زندہ درگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ ان سیاستدانوں کو جو آزاد کشمیر میں ہیں ان کو اپنا ٹاؤٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ آج اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ ایک شخص ہے جس کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے صدارت کی سیٹ آزاد کشمیر میں دی گئی ہے، جس کا نام بیرسٹر سلطان محمود چودھری ہے اور وہ سابقہ وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، لیکن وہ یہ سیٹ لینے کے انکاری ہو چکے تھے اور انہوں نے دوبارہ سے بندوق کی زور پر اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، انہوں نے اس صدارت کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ ان کی جو سیاست ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے۔ اگر میں نے یہ صدارت ایکسیپٹ نہ کی تو مجھے پارٹی صدارت سے بھی فارغ کر دیا جائے گا اور ان کی سیاست یہیں پر ختم ہو جائے گی اور وہ اسمبلی سے باہر رہنا نہیں چاہتے۔ وہ صدارت کی جو سیٹ ہے وہ ایکسیپٹ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ریزن ہے، وہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے حلقے سے جیتے ہیں، وہ اسمبلی کی سیٹ پر اسمبلی میں آنا چاہ رہے تھے لیکن وہ یہ جو اسمبلی کی سیٹ ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے، کیونکہ اگر وہ یہ سیٹ چھوڑ جاتے ہیں تو وہ اسمبلی سے آؤٹ ہو جاتے ہیں اور ان کی سیاست یہاں پر ختم ہو جاتی ہے اور دوبارہ ری الیکشن ہوں گے اور ری الیکشن میں ان کا بیٹا اس کی سیٹ پہ آئے گا اور بیٹا اسمبلی میں ان ہو جائے گا اور باپ اسمبلی سے آؤٹ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے انہوں نے اس صدارت سے جو ہے وہ الگ ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے بندوق کے زور پر یہ صدارت جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لی ہے۔ لیکن اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے یہ جو ہے وہ وقت ہی بتائے گا کہ آیا کہ جو صدارت کی سیٹ ہے وہ یہ جیتیں گے یا ہاریں گے۔ دوسری جانب اگر ہم بات کریں کہ ان کے مقابلے میں کون صدارت کی سیٹ پر کھڑا ہے، وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ ایک پسماندہ علاقے سے ان کا تعلق ہے اور وہ لائن آف کنٹرول کا جو علاقہ ہے وہاں پر رہنے والے ہیں اور اس سیٹ سے پیپلز پارٹی کی سیٹ سے وہ وہاں سے جیتے ہیں۔ میاں عبدالوحید ان کا نام ہے اور وہ آزاد کشمیر وادی نیلم سے ان کا تعلق ہے اور لائن آف کنٹرول کے اوپر ان کی رہائش ہے۔ ایک سینئر صحافی ہیں آزاد کشمیر کے ابرار قریشی، ان کے مطابق لندن میں الیکشن سے پہلے ایک پلان طے ہوتا ہے اور اس میں یہ چیز ڈسکس ہوتی ہے بیرسٹر سلطان محمود کے ساتھ کہ آیا کہ آپ کو اس حلقے سے ہم جتوائیں گے لیکن ایک شرط پر۔ وہ شرط کیا رکھی؟ وہ یہ ہے کہ آیا کہ اگر ہم آپ کو اس حلقے سے جتوا دیتے ہیں تو آپ کو کشمیر کے اوپر کوئی بات نہیں کرنی۔ آیا کہ آپ نے جو انگلینڈ کے اندر، برطانیہ کے اندر آپ جو جلسے جلوس یا کشمیر کے اوپر جو ریلیاں نکالتے ہیں وہ آپ نہیں نکالیں گے، آزاد کشمیر کے اندر جو آپ ریلیوں کی نمائندگی کرتے ہیں وہ نہیں کریں گے، آپ نے کشمیر کے اوپر کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی، باقی ہم جانے اور ہمارا کام جانے کہ ہم اس کو کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، جس کے اوپر بیرسٹر سلطان محمود چودھری جو ہیں وقتی طور پر انہوں نے یہ حامی بھر لی۔ بیرسٹر سلطان محمود کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ الیکشن جیتنے کے بعد ان کے ساتھ یہ حال کیا جائے گا، ان کی جو سیاست ہے اس کا یہ لوگ خاتمہ چاہتے ہیں اور بیرسٹر سلطان محمود اب پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر کہیں اور جا بھی نہیں سکتے، کیونکہ بیرسٹر سلطان محمود جو ہیں وہ پہلے مسلم کانفرنس سے نون لیگ اور نون لیگ سے پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف انہوں نے آزاد کشمیر میں بنائی ہے، لیکن اب واپس ان ہی پارٹیوں میں جانا ایک بہت مشکل فیصلہ ہے جو کہ یہ اب کرنا نہیں چاہیں گے۔ اگر یہ فیصلہ کر بھی لیتے ہیں تو پھر ان کو ایک تنقید کا جو ہے وہ نشانہ بنایا جا سکتا ہے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر۔ دوسری جانب اگر دیکھیں ہم جو آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے وہ تقریباً ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہاں سے جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آزاد کشمیر کو اپنے کنٹرول میں لینے کی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے، کیونکہ اگر جو ہمارے جو پرانے جو لیڈر آزاد کشمیر کے اندر تھے ان میں سردار سکندر حیات خان ایک بہت بڑا نام تھا جو کہ الیکشن سے پہلے وہ بیمار بھی تھے اور الیکشن کے بعد جو ہے وہ اپنے حلقے سے ہار بھی گئے، ان کا بیٹا جو تھا وہ اپنے حلقے میں سے ہار گیا۔
جو وہاں کی جو ریاستی جو جماعت تھی مسلم کانفرنس، وہ بڑی بری طریقے سے اس کو آزاد کشمیر کے اندر شکست ہوئی، اور سردار عتیق احمد خان نے ایک جو ہے وہ سیٹ جیتی ہے، لیکن اس کے اوپر بھی یہ حیرانگی ہے کہ وہ سیٹ وہ کیسے جیت گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے راجہ فاروق حیدر کی سیاست بھی آپ نے دیکھ لی، اور اب جو نئی جو سیاست کے اندر جو نیا قدم رکھا ہے سردار تنویر الیاس، جو کہ ایک بزنس مین ہے، اگر اس کو سیاستدان کہا جائے تو یہ غلط ہوگا۔ بزنس مین جو ہیں وہ وہاں پر اب اس کو سینئر وزیر بنا دیا گیا ہے۔ اب 17 اگست کو جو ہے وہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور میاں عبد الوحید جو ہیں وہ آپس میں مد مقابل ہوں گے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جو صدارت کی سیٹ ہے وہ کس کے نام ہوتی ہے۔ آیا کہ بیرسٹر سلطان محمود، جو کہ آج سوشل میڈیا کے اوپر ان کی تصویریں وائرل ہوئی ہیں جس میں وہ مصنوعی ہنسی جو ہے، مصنوعی مسکراہٹ جو ہے وہ اپنے چہرے پر لائے ہوئے تھے، اور میڈیا جو ہے وہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری سے گفتگو کرنے کی بجائے جو ان کے ساتھ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے آئے تھے ان کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ بیرسٹر سلطان محمود کو ایک کٹ پتلی بنا دیا گیا، اور دوسری جانب میاں عبد الوحید صاحب نے بھی آج کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع کروا دیے گئے ہیں، اور یہ میاں عبد الوحید صاحب کے لیے خوشائند بات ہے، وادی نیلم کے لیے خوشائند بات ہے کہ پہلی دفعہ جو ہے وہ کنٹرول لائن سے جو ہے وہ نامزدگی انہوں نے اپنے کاغذات جمع کروائے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 17 اگست کو کیا فیصلہ ہوتا ہے۔